بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرکات کا سبق نمبر 59 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شکل اول کی شرائط اور ضروب غیر منتجہ۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل واشرف الاشکال من الاربعۃ الشکل الاول ولذلک کان انتاجہ بینا بدیہیا یسبق الذہن فیہ الی النتیجۃ سبقا طبعیا من دون حاجۃ الی فکر وتأمل وَلَهُ شرائط وضروب اما شرائط فاثنان وثانیہما کلیۃ الکبریٰ فإن يفقد معا او يفقد احدهما لا يلزم النتیجۃ كما يظہر عند التأمل واما الضروب فاربعۃ لأن الاحتمالات في كل شکل 16 لأن الصغرى 4 والكبرى أيضا 4 اعنی الموجبۃ الکلیۃ والموجبۃ الجزئیۃ والسالبۃ الکلیۃ والجزئیۃ والاربعۃ فی الاربعۃ 16 واسقط شرائط الشکل الاول 12 وهو الصغرى السالبۃ الکلیۃ مع الکبریات الاربع والصغرى السالبۃ الجزئیۃ مع تلک الاربع وهذه 8 والكبرى الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية مع الموجبة الجزئية والكلية وهذه 4 فبقي 4 ضروب منتجة۔ ترجمہ۔ فصل اور 4 شکلوں میں سے عمدہ ترین شکل شکل اول ہے اور اسی وجہ سے اس کا نتیجہ بین بدیہی ہوتا ہے، کیونکہ ذہن اس شکل میں طبعی طور پر نتیجے کی طرف سبقت کر جاتا ہے، فکر اور تأمل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس شکل کے لیے کچھ شرطیں اور کچھ ضروب ہیں۔ بہرحال شرطیں تو وہ 2 ہیں، ان میں سے ایک صغرا کا موجبہ ہونا اور دوسری شرط کبریٰ کا کلیہ ہونا۔ لہٰذا اگر یہ دونوں شرطیں مفقود ہوں یا ان میں سے کوئی ایک مفقود ہو تو نتیجہ لازم نہیں ہوگا، جیسا کہ تأمل کے وقت ظاہر ہو جائے گا۔ اور بہرحال ضروب تو وہ 4 ہیں، کیونکہ احتمالات ہر شکل کے اندر 16 ہیں، کیونکہ صغرا 4 ہیں اور کبریٰ بھی 4 ہیں، یعنی موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ، اور 4 کو 4 میں ضرب دینے سے 16 حاصل ہوتا ہے۔ اور شکل اول کی شرطیں 12 کو ساکت کر دیتی ہیں، اور وہ 12 صغرا سالبہ کلیہ 4 کبریات کے ساتھ اور صغرا سالبہ جزیہ ان 4 کبریات کے ساتھ، اور یہ 8 ہو گئے، اور کبریٰ موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ صغرا موجبہ جزیہ اور صغرا موجبہ کے ساتھ، اور یہ 4 ہے۔ لہٰذا باقی 4 ضربیں منتج رہ گئی۔ سبق کی عبارت اور ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت جانتے ہیں۔ مصنف بیان کرتے ہیں وَأَشْرَفُ الْأَشْكَالِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الشَّكْلُ الْأَوَّلُ۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کیسے اقترانی حملی کی اشکال 4 کو سمجھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر مصنف شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرطیں اور ضربوں کو بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے شکل اول کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو باقی شکلوں کے اوپر واضح کر رہے ہیں کہ اشکال 4 میں سے جو شکل اول ہے یہ عمدہ ترین اور افضل ترین یہ شکل ہے۔ اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ
کہ اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے یہ بین بدیہی ہوتا ہے۔ بدیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے کو دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ قیاس سے ہی، شکل سے ہی جو ذہن ہے وہ طبعی طور پر نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ ذہن کو تأمل کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، برخلاف باقی شکلوں کے کہ ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بدیہی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے نتیجے کو دلیل سے ثابت کرنا پڑتا ہے اور ان کے نتائج کو شکل اول کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، جیسا کہ آگے آپ چل کر دیکھیں گے۔ اس لیے شکل اول کو باقی شکلوں کے اوپر فضیلت اور عظمت حاصل ہے۔ یہ عمدہ ترین اور بہترین شکل اول ہے۔ وَلَهُ شرائط و ضروب، یہاں سے مصنف شکل اول کی شرطیں اور اس کے نتیجہ دینے کی اور یا نتیجہ نہ دینے کی ضرور کو بیان کرتے ہیں۔ تو شکل اول کی پہلے شرطیں اما شرائط سے، شکل اول کے نتیجہ دینے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صغرا موجبہ ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ کبرا کلیہ ہو۔ لہٰذا یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو تب شکل اول نتیجہ دے گی۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں یا ان دو میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو پھر شکل اول نتیجہ نہیں دے گی، اس کا نتیجہ لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ تو یہ دو شرطیں ہیں شکل اول کے نتیجہ دینے کی، صغرا موجبہ ہو اور کبرا کلیہ ہو۔ لہٰذا اگر صغرا موجبہ نہیں ہے، سالبہ ہے، یا کبرا کلیہ نہیں ہے بلکہ جزیہ ہے، تو اس صورت کے اندر جو شکل اول ہے وہ نتیجہ نہیں دے گی۔ یہ شکل اول کی دو شرطیں ہیں۔ وَأَمَّا الظُّرُوبُ، یہاں سے مصنف شکل اول کی ضروب کو بیان کرتے ہیں۔ شکل اول بلکہ تمام شکلوں کے اندر جو ضروب ہیں اس کے اندر 16 احتمالات عقلیہ نکلتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ جو قیاس اقترانی حملی ہے، یہ آپ نے جانا کہ یہ صغرا اور کبرا سے مرکب ہوتا ہے۔ صغرا کے اندر بھی 4 احتمال ہیں اور کبرا کے اندر بھی 4 احتمال ہیں، یعنی صغرا یا موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ جزیہ ہوگا۔ جس طرح یہ 4 احتمال صغرا کے اندر ہیں، اسی طرح یہ 4 احتمال کبرا کے اندر بھی ہیں۔ اور پھر جب آپ 4 کو 4 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 16 حاصل ہو جائیں گے۔ تو یہ 16 کل عقلی احتمالات ہیں، لیکن یہ 16 جو ضربیں ہیں یہ 16 کی 16 منتج نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے 12 یہ غیر منتج ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم ان 12 ضروب کو دیکھیں گے جو کہ غیر منتج ہیں۔ تو غیر منتج 12 ضروب یہ ہیں کہ صغرا سالبہ کلیہ ہو اور اس کے ساتھ آپ چاروں کبرے ملائیں، یعنی صغرا سالبہ کلیہ اور ادھر کبرا موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ تو یہ 4 ضروب بن گئے۔ صغرا کو آپ نے رکھنا ہے سالبہ کلیہ اور اس کے ساتھ چاروں کبرے لے کر آئیں، تو یہ 4 ضربیں یہ غیر منتج ہیں۔ اور غیر منتج ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے اندر جو شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرط ہے ایجاب صغرا، وہ ایجاب صغرا شرط نہیں پائی جا رہی۔ دوسرا یہ کہ آپ صغرا کو رکھیں سالبہ جزیہ اور پھر اس کے ساتھ چاروں کبرے لے کر آئیں، تو یہ بھی 4 جو ضروب بنے گی یہ بھی غیر منتج ہے۔ اور ان کے بھی غیر منتج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایجاب صغرا والی شرط نہیں پائی جا رہی۔ یہ کل 8 ضروب ہوگی، یہ غیر منتج ہے۔ اب آ جائیں کبرا کی جانب۔ تو کبرا آپ ایک یہ رکھیں کبرا موجبہ جزیہ اور اس کے ساتھ آپ ملائیں صغرا موجبہ جزیہ اور موجبہ کلیہ، یہ 2 ضروب یہ بھی غیر منتج ہیں کیونکہ ان کے اندر کلیت کبرا والی شرط نہیں پائی جا رہی، کیونکہ کبرا موجبہ جزیہ ہے۔ یہ 2 ضروب 8 پہلے اور یہ 2 10،
اور تیسرا یہ کہ آپ کبرا سالبہ جزیہ رکھیں، کبرا کو سالبہ جزیہ، اور پھر اس کے وہ موجبہ جزیہ اور موجبہ کلیہ یہ رکھیں۔ یہ بھی دو ضروب غیر منتج ہیں کیونکہ ان کے اندر بھی کبرا کلیہ نہیں ہے، تو یہ 12 ضروب آ گئی، 12 ضروب یہ غیر منتج ہیں۔ ان 12 ضروب غیر منتجہ کی اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح جان سکتے ہیں کہ صغرا سالبہ کلیہ، کبرا موجبہ کلیہ ایک، صغرا سالبہ کلیہ کبرا موجبہ جزیہ دو، صغرا سالبہ کلیہ کبرا سالبہ کلیہ تین، صغرا سالبہ کلیہ کبرا سالبہ جزیہ یہ چار، پانچویں صغرا سالبہ جزیہ کبرا موجبہ کلیہ، چھٹی صغرا سالبہ جزیہ کبرا موجبہ جزیہ، ساتویں صغرا سالبہ جزیہ کبرا سالبہ کلیہ، آٹھویں صغرا سالبہ جزیہ کبرا سالبہ جزیہ یہ 8، اور نویں صغرا موجبہ جزیہ اور کبرا موجبہ جزیہ، 10ویں صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا سالبہ جزیہ، اور 11ویں صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا موجبہ جزیہ، اور 12ویں شکل صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا سالبہ جزیہ۔ تو یہ 12 ضروب ہیں جو غیر منتج ہیں۔ عقلی احتمال 16 تھے، تو 16 میں سے جب 12 نکل گئے تو پیچھے 4 احتمال رہ گئے، یہ 4 احتمال یہ ضروب منتجہ ہوتے ہیں۔ ان کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر جانیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرطیں اور ان کی ضروب غیر منتجہ کو جانا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو نافع بنائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔